بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جو ایک معروف اور نامور بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان رہتے ہیں، اور ان کے بڑے رفاہی سماجی فلاحی منصوبے ہیں. اور بزنس مین ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو فلاحی کاموں میں، فلاحی منصوبوں میں جو ہے وہ خاصا مصروف رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے روٹری کلب انٹرنیشنل، اس کے جو سندھ بلوچستان کا جو چیپٹر ہے 3271، اس کے ڈسٹرکٹ گورنر ہیں. میری مراد ہے معروف بلڈر اور کنٹری بلڈر کے چیئرمین جناب رضوان آڈیا صاحب سے. اور رضوان آڈیا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. رضوان بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ آپ کا. وقت دیا. آپ کی مصروفیات کا دائرے کے ہمیں کیا سبھی کو اندازہ ہے، اور آپ نے اپنی مصروفیات بھی جو ہے کافی پھیلائی ہوئی ہیں، بزنس کے علاوہ بھی فلاحی کاموں میں بھی. لیکن ابھی سیاست میں گو کہ آپ کی مصروفیات اتنی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ آپ کا تعلق بہرحال ایک سیاست سے کسی نہ کسی طرح تو ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ جس کا کسی نہ کسی طرح سیاست سے کوئی آج کے دور میں. تو میں اپنی گفتگو جو ہے شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے روٹری کلب، اور کچھ عرصہ قبل ہی آپ کو جو ہے جو سندھ بلوچستان کا جو ڈسٹرکٹ گورنر کی حیثیت سے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے، آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور ایک بڑا ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے. تو پہلے ذرا سا روٹری کلب کے بارے میں، ویسے تو ظاہر ہے کہ عام لوگ تو سب، یعنی جو خاص لوگ ہیں، بلکہ عام لوگ شاید نہیں اتنا جانتے، خاص لوگ ضرور جانتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ذرا روٹری کلب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی کچھ آگاہی دیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح کے کام کر رہا ہے، اور اس کی انٹرنیشنل جو حیثیت ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بارے میں بات کر رہی اور ہمیں موقع دیا کہ اپنے موقف کو بیان کر سکیں. روٹری انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ 100 اور تقریباً 20 سال پرانا ہے، اور 120 ایئرس. 120 ایئرس کی اس کی ہسٹری گڈ. ہے. اور یہ بڑا آرگنائز طریقے سے چل رہا ہے ابھی 120 سال سے، اور پھیلتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. روٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت سالوں سے ہے. پہلے ایک ہی ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا روٹری پورا پاکستان اور افغانستان کا. پھر جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے اور ممبرز بڑھتے چلے گئے، کلبس بڑھتے چلے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے افغانستان کو الگ کیا اور پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ بنا. پھر سندھ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ 3271 بن گیا، اور 3272 پنجاب اور کے پی پہ آ گیا. اسی طریقے سے روٹری دنیا کے کوئی 200 سے اوپر ممالک میں موجود ہے. ان کے ڈسٹرکٹس موجود ہیں، گورنرز موجود ہیں، ان کا ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. روٹری کا ہیڈ آفس شکاگو امریکہ میں ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ کے قریب اس کے ممبر ہیں. اس میں ینگسٹرز بھی ہیں جن کو ہم روٹریٹ کہتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم انٹریکٹ کلب کہتے ہیں. تو انٹریکٹ تو کم ہوتے ہیں، لیکن روٹریٹ اور روٹری کو ہم ممبرس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر روٹریٹ کلبز بھی ہیں 100 سے زیادہ، اور کراچی پاکستان کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ 3271 میں جو روٹری کلبز ہیں وہ اس وقت 113 کلبز موجود ہیں. 113 کلب کے 113 پریزیڈنٹس ہیں، انہی کے تمام ممبرز پہ سیکٹری، اور اسی طرح ہر کلب کی اپنی اپنی کاوشیں ہوتی ہیں، اور ہر کلب اپنے اپنے حساب سے کام کرتا ہے. جیسے روٹری کلب آف کراچی ایک ہمارا کلب ہے جو کہ 92-93 ایئرس پرانا کلب ہے، پاکستان بننے سے پہلے فارم ہوا تھا. اسی طرح روٹری کلب آف حیدرآباد ہے، اس کو بھی 50 سال سے زیادہ ہو گئے. روٹری کلب آف نواب شاہ ہے، اس کو بھی 50 سال سے زیادہ ہو گئے، 55 ایئرز ہو گئے. تو اسی طرح روٹری کلب آف لاہور ہے، اس کو بھی 50-60 سال ہو گئے. اس طرح سے بہت سارے کلبز ایسے ہیں ہمارے یہاں جن کی گولڈن جبلیز ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر ممبرز بھی ہیں، اور وہ مسلسل کام کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو ریپوٹیشن ان کے یہاں پریزنٹ سے نہیں ہوتی. روٹری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جی روٹری کا جو ڈسٹرکٹ گورنر ایک دفعہ بنتا ہے شخص، وہ دوبارہ نہیں بن سکتا. وہ ایک سال کا ٹینیور ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹینیور میں لانے سے پہلے ہم 2 سال پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کو ڈسٹرکٹ گورنر نامینی، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنر ڈائریکٹ کا وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ الیکٹ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. جتنے بھی ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہوتے ہیں وہ تھرو الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمام کلبس کے لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں.
اور وہ اپنے پسندیدہ بندے کو گورنر الیکٹ کرتے ہیں۔ مجھ پہ اللہ کا احسان ہے اور یہ میرے روٹیرینس کی اور میرے ساتھیوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ان اپوزڈ الیکٹ کیا۔ میں بہت عرصے کے بعد ایک ایسا گورنر آیا جو ان اپوزڈ آیا۔ اچھا، اس کے لیے بھی باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، جی لوگ بالکل، contest الیکشن کرتے ہیں۔ کلبس کے درمیان الیکشنز ہوتے ہیں اور جی۔ 113 پہلے 170 کلبس اب 113 کلبز ہو گئے، تو وہ ہمارے 113 کلب، جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو 170 کلبس تھے، تو ان کے درمیان الحمدللہ ان اپوز میں آیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہم روٹری میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کلب اپنے اپنے حساب سے کام کرتا ہے، اپنی سب کو فری ہینڈ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ گورنر کہتے ہیں، جو روٹری انٹرنیشنل کا نمائندہ ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر۔ تو میں روٹری انٹرنیشنل کا پاکستان کے اندر سندھ بلوچستان کا نمائندہ میں ہوں، اور میں اس چیز کو اس سال کے 2024-25 کے لیے مجھے چوز کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت عزت کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے مختلف کنونشنز ہوتے ہیں، جیسے میرے ٹینیور کا جب کنونشن ختم ہوگا تو وہ کیلگری کینیڈا میں ہوگا کنونشن، جس میں 40 سے 50 ہزار لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، اور وہ تقریباً روٹیرینز ہوتے ہیں پوری دنیا کے، کئی 60 ہزار کبھی 70 ہزار، تو 50 ہزار لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کنونشن میں۔ لاسٹ ایئر سنگاپور میں ہوا تھا جو کہ جس کے اندر کوئی 52 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ اب اس سال جو ہے وہ اگلے سال 2025 کے اینڈ میں جو ہونے والا ہے ہمارا کنونشن روٹری انٹرنیشنل کا، پورے ورلڈ کا سال کا جو کنونشن ہوتا ہے وہ کینیڈا میں ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری مختلف اور سیشنز ہوتے ہیں۔ جب مجھے جب روٹری کا ڈسٹرکٹ گورنر کا چارج ملنا تھا، اس سے پہلے مجھے یو ایس اے بلایا گیا، اور اسی طریقے سے تمام دنیا کے تمام ڈسٹرکٹ گورنر کو بلا کے آپ جی ڈسٹرکٹ گورنر سے بلایا جاتا ہے، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہماری 5 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں مختلف قسم کے چیزوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہماری باقاعدہ ہماری ٹریننگ کے دوران ہمارے کلاسز ہوتی ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، جنرل سیشنز ہوتے ہیں، اس میں تمام لوگ ہوتے ہیں، اس میں آبزرورز ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف روٹری کی پوری ہائرارکی موجود ہوتی ہے، پریزیڈنٹ سے لے کے روٹری انٹرنیشنل کی، اور پوری ٹیم ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ مرج کرایا جاتا ہے، یعنی میں اگر ایک اس میں بیٹھا ہوں سیشن کے اندر، تو اس میں 20 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ میرے برابر میں امریکہ کا کوئی گورنر ہے کسی ڈسٹرکٹ کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہانگ کانگ کا ہے، ساتھ میں کوئی سعودی عرب کا ہے، یا پھر کوئی تائیوان سے کوئی ہے، دنیا کے لوگ مطلب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرواتے ہیں، اور آپ کی کنیکٹیوٹی بنتی ہے پوری دنیا میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اگر میں ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر پوری دنیا میں کہیں بھی اگر 203 ملکوں میں جہاں موجود ہیں، تو میری کنیکٹیوٹی 203 ملکوں میں روٹیرینس کی ہے، اور ایک رسپیکٹ کا بھی لیول ہوتا ہے ہمارا، اور ہمیں ہر جگہ پر بہت رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ روٹری کا مقصد اور روٹری کا جو سلوگن ہے وہ ہے سرونگ ہیومینٹی، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا۔ تو پاکستان میں روٹری بہت کام کر رہا ہے، اور اس کی ہے روٹری کی ہسٹری جو میں نے آپ کو بریف بتایا، لیکن اگر کسی کو جاننا چاہتا ہے کوئی تو www.rotary.com پہ آرگنائزیشن میں چلے اس کی جائے، تفصیلات روٹری انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ جائے، اس کو دیکھے۔ جو جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کا پوری دنیا کے اندر ایک ادارہ ہے، جو ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جناب روٹرینس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا ایک پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ، ایک اسپیشلی مقصد ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ بھی ان کو ایک خصوصی جو ہے فیسلٹی یا جو پروٹوکول ہے، تو یہ انٹرنیشنل ادارے کی اپنی ایک ادارے کے جو طریقہ کار ہے۔ اچھا، میں یہ تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں گے کہ جو بڑے جو چند ایک آدھ منصوبے، ویسے تو ظاہر ہے کہ بہت کام ہوگا یقیناً، وہ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، روٹری نے سب سے پہلا تو بیڑا اٹھایا ہے پوری دنیا سے ریڈیکیشن آف پولیو کا، اور کافی ملکوں سے پولیو ختم کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سنگرز اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں پولیو سے پہلے متاثر تھے، لیکن تقریباً دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے سوائے پاکستان اور افغانستان کے۔ پاکستان اور افغانستان میں بہت معمولی سا پولیو رہ گیا ہے، وہ بھی ریفیوجلز ہیں کچھ علاقوں کے اندر، کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں کچھ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جو اس ڈراپس کو یا پولیو کی ویکسینز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ اپنے بچوں کو پلانا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشوز آتے ہیں ہمیں۔ اور آج کل ایک اور ایشو آ رہا ہے کہ پولیو جن بچوں نے ڈراپس پی بھی لی ہے، ان کو بھی دوبارہ اٹیک کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا ریزن ہے میل نیوٹریشن۔ میل نیوٹریشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے ماں جو کہ مدر اینڈ چائلڈ کا ایک ایشو چل رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں جو خوراک کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، منرلز یا پروٹینز جو ماں کو ملنے چاہیے جو اس کے بچے میں منتقل ہوتے ہیں جب وہ اس کی کوکھ میں ہوتا ہے، یا جب وہ اس کے پریگننسی پیریڈ ہوتا ہے، تو بچے کو نہیں مل رہے ہوتے، تو بچے کی نشو و نما میں وہ طاقت نہیں آتی اس کے جسم میں جو اس کو ملنی چاہیے خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم ڈراپس دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈراپس کے بعد بھی سال بعد 2 سال کے بعد بھی
پولیو دوبارہ ان کو اٹیک کر رہا ہے. جیسے کیواڑی میں ایک واقعہ ہوا ہے, ساؤتھ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے. ان بچوں نے ڈراپس پیے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی چونکہ ہیلتھ اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اس پولیو کی اٹیک کو دوبارہ جو آیا اس کو روک سکے. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے ڈراپس پیے ہوئے تھے تو ان کو بہت نقصان نہیں پہنچا, لیکن پھر بھی ان کی ہیلتھ کے اوپر یا ان کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے اس کا. تو یہ چیزیں ہیں. پولیو ایک بہت بڑا کام جو روٹری کر رہی ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں ابھی تک $400 ملین سے زیادہ خرچ کر چکی ہے روٹری, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے. اور ہمارے عزیز محمد صاحب نیشنل پولیو پلس کمیٹی کے چیئر ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے ان کی خدمات کے سلسلے میں جو انہوں نے پولیو کے لیے کی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ مختلف ڈرائیوز کرتے ہیں پولیو کی. ابھی ہم نے اگست کے اندر جو ہے 15 اگست سے لے کر ہم نے یہ اگست کے مہینے میں ہم نے 15 دن کی ڈرائیو کی تھی. اور ابھی ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کے اندر ہم انجیکٹ کے تھرو پولیو کے جو نا ڈراپس دے رہے ہیں. اس سے اگر آپ کی مین نیوٹریشن کا بھی ایشو ہے یا بچے میں کوئی غذا کی کمی بھی ہے تو وہ طاقت بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو امپیکٹ زیادہ بہتر آئے گا. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ پورے پاکستان کے اندر, ہم بلوچستان کے اندر بھی ابھی ہم نے لاسٹ علماء کانفرنس کی جولائی کے فرسٹ ویک میں, اور علماء کو ہم نے آن بورڈ کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اس چیز کو نہیں مانتے شرعی طور پہ یا ریلیجیسی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یا ناجائز ہے. تو علماء ہر طبقے فکر کے علماء تھے اس میں, اور ان کو بٹھایا, تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو بٹھا کے ان سے جو ہے یہ بیانیہ بھی دلایا گیا اور ان کو کرایا خاصا گیا. کام جی, اور حاجی حنیف طیب صاحب جو ہیں وہ ہماری اس علماء کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے. تو وہ اس کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر کے وہ اس میں کافی پوری زندگی ان کی جو ہے وہ جی, تو انہوں نے حاجی صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہمارے ساتھ مل کے. اور سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, کے پی کے, پنجاب, سب جگہ ہم نے علماء کانفرنس کی ہے. اور تمام علماء کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اور خاص طور سے ہم سے کہتے ہیں کہ مساجد میں جمعے کی خطبے میں بھی لوگوں کو اس چیز کی تلقین کریں کہ لوگ جو ہیں خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں پر ریفیوجز ہیں اس کے, جہاں لوگ اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں. فرق پڑا ہے اس سے, جی, فرق پڑا. جی, اور یہ آپ بچوں کے اپنے بہتری کے لیے. اور دیکھیں جتنے بھی متس تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے, اور جو بھی باتیں تھیں وہ ساری غلط ثابت ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو ایک روٹری کا یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ روٹری کے ڈسٹرکٹ کی طرف سے ایک اور بہت بڑا بھی ہم نے ریسنٹلی فلڈس کے بعد جو سندھ میں جو سیلاب آیا, بلوچستان میں جو سیلاب پچھلے 2-3 سال پہلے آیا, 2 سال پہلے, اس کے بعد سے ہم نے روٹری اسمارٹ ولیجز کا ایک پروگرام شروع کیا جو کہ فیض کدوائی صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے, ابھی 2024 تک تھے روٹری انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر. اور پاکستان سے پہلا یہ اعزاز پاکستان کو ملا فیض صاحب کو کہ ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا. اور الیکٹ ہو گیا ہے 3 ملکوں سے, پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے درمیان الیکشن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور ہمارے یہاں سے روٹری کا ڈائریکٹر الیکٹ ہوا. تو انہوں نے یہ روٹری اسمارٹ ولیج کا ایک کانسیپٹ لے کے آیا جس کے اندر ابھی تک ہم نے 12 ولیجز کو ہینڈ اوور کیا, اور تقریباً 12 ولیجز کے اندر ابھی ہمارے 1080 فیملیز, تقریباً 1100 کے قریب فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں, خاندان ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیے ہیں. ان کو صرف نہ کہ اچھی رہائش دی ہے جو کہ سیلاب سے جو لوگ متاثر تھے ان کو ریہیبلیٹ کر کے ان کو پراپر گھر بھی دیا. ساتھ میں ان کے ساتھ کمیونٹی سینٹرز بنائے گئے اسی ہر ولیج کے اندر, ہر ایک اسمارٹ ولیج کے اندر کمیونٹی سینٹر. اس کمیونٹی سینٹر کے اندر ان کے ساتھ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ساتھ میں ان کے ٹریننگ سکولز کھولے گئے, بچوں کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم لایا. پھر صحت کہانی ایک آن لائن جو ہے ہیلتھ کی, اس کے اوپر ہم نے ان کے لیے وہ ایک مشینز لگائی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں آئی ٹی بیسڈ مشین ہے, جس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آن لائن آپ کے پاس آتا ہے. اور وہ ڈاکٹر چونکہ گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر کوئی چیز فیسلٹی ہے ہی نہیں, نہ وہ ڈسپینسری ہے نہ کوئی چیز ہے, تو ہم نے اپنے ولیجز کے اندر وہ مشینز بھی لگا دی, انسٹال کر دی, جس کے اندر پیشنٹس کو وہاں ڈاکٹر آن لائن دیکھتے ہیں اور پھر پرسکرپشن دیتے ہیں. وہ پرسکرپشن آن لائن وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکل آتا ہے. کچھ دوائیاں جو ریگولر بیسس کی وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس اسٹور میں, وہ ہم ان لوگوں کو وہیں پہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں, اور جو نہیں ہے وہ پھر اسٹور سے لانی پڑتی ہے بازار سے. تو یہ بھی ایک ہم نے الحمدللہ شروع کیا ہوا. بچیوں کو خاص طور سے جو گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہیں ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اسکلڈ قسم کے جو ہے ہم ہنر سکھا رہے ہیں, جس میں اسٹچنگ ہے, کٹنگ ہے, کپڑے بنانا, ساتھ میں پوٹری ہے, مٹی کے برتن بنانا, پھر اس کو پینٹ کرنا, اس کو مختلف قسم کی اس کو خوبصورت چیزیں بنا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا. ساتھ ساتھ ہمارے روٹیرز میں یہ بھی کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کچھ ایپس بنائی ہیں
تو اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں گے لنگی ہے، اجرک ہے، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ وہاں سے بڑی سستی ملتی ہیں اور یہاں شہر کے اندر آ کے وہی چیز جو ہے 10 گنا قیمت میں بکتی ہے، تو ان لوگوں کو اس کی پراپر اجرت نہیں ملتی. تو اس کو بھی ہم نے ڈائریکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیس دے لوکل مارکیٹ کے اندر اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تاکہ ان کو اس کی بہتر اجرت مل سکے اور وہ ان کی خوشحالی ان میں آ سکے. تو یہ روٹری اسمارٹ ولیجز ہے. ابھی ہمارے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ڈسمبر تک ہمارے یہ 12 کی جگہ 20 ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور تقریباً جو ہے میرے امید ہے مجھے کہ نیکسٹ ایئر تک ہم اس کو 50 پہ لے جائیں گے بہت اچھی الحمدللہ. بات ہے. اچھا رضوان صاحب، آپ نے یقیناً یہ سارے آپ کے جو روٹری انٹرنیشنل کے اپلائی منصوبوں کی بات کی. اچھا کنٹری بلڈر جو ہے اتنا بڑا نام ہے اور میرا خیال ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی زمین پہ موجود ہیں، گراؤنڈ پہ موجود ہیں. تو اس پہ میں زیادہ آپ سے اس لیے نہیں بات کروں گا، لیکن پھر بھی کیونکہ ظاہر ہے کنٹری بلڈر ایک بڑا معروف ادارہ ہے، تو اگر چند جو آپ کی وہ مجھے اگر آپ بتا دیں، پھر میں آپ سے تھوڑے سے کچھ اور بھی سوال کروں گا. تو اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے ذرا. پروجیکٹ کے حوالے سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہمارا تقریباً 1977 سے ہماری کمپنی ہے. میرے فادر نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی، ہم ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، میں اور میرا چھوٹا بھائی سفیان. تو ہم دونوں ساتھ ہی کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں بے تحاشا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اتنا کام کریں اتنا ہم ڈیلیور کر سکتے ہو، جتنا ہم سنبھال سکتے ہوں، اور اپنے کسٹمرز کو، کلائنٹس کو خوش رکھیں. ان کو سیٹسفائیڈ کسٹمر جو ہے نا وہ ایک سکسیسفل کمپنی کی نشانی ہوتی ہے. تو ہماری جو مین کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ رہے اور ان کو وہ چیز ملے جس کا ہم نے ان سے کمٹمنٹ کیا ہے، یا پھر وہ کمٹمنٹ نہ کریں جو پورا نہ کر سکتے ہیں. ضرور دیر سویر ہو جاتی ہے سم ٹائمس کہ ہم پوزیشن دینے جب گئے 3 سالہ کا ہے تو 3.5 سال ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہوا ابھی تک الحمدللہ کہ 3 سال کا اور 10 سال تک نہیں دیا. ہاں یہاں عموماً جو الحمدللہ ہوتا ہے کم از کم یہ آپ کے الحمدللہ یہ اللہ کا ادارے سے. فضل ہے. باقی کراچی کے اندر ہم نے کنٹری 8 ایک بلڈنگ بنائی، جو آپ نے دیکھا ہوگا 3 تلوار کے پاس لائٹنگ لگی ہوئی ہے. تو یہ فساد لائٹنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم لے کے آئے. یہ ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگائے اور اس بلڈنگ کے اوپر ہم نے فساد لائٹنگ کی، تاکہ ایک کراچی جو روشنیوں کا شہر مشہور ہے اس کو اس چیز کے اندر ایک اضافہ کیا جائے، جس کو ہمیں ہر جگہ سے پذیرائی ملی. اللہ نے ہمیں عزت سے بھی نوازا اس کے اندر. اسی طریقے سے اسمارٹ ہومز، ہم نے اسمارٹ ہومز کی یعنی آٹومیشن کی ہم نے گھروں کے اندر، وائس کمانڈ اور آپ کے موبائل ایپ کے تھرو آپ کے مین ڈور سے لے کے گھر کی انٹرنس سے لے کے آپ کی لائٹس، آپ کی ٹی وی، آپ کے ایئر کنڈیشننگ، سب آپ کو ون ٹچ پہ یا زبان وائس کمانڈ پہ ہم لے آئے. وہ بھی ہم نے فری آف کاسٹ تمام اپنے پروجیکٹس پہ دیا. یہاں صرف کلفٹن کے پروجیکٹس پہ نہیں، اسکیم 33 میں، اور جو سبب کراچی کے اندر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہاں پر بھی ہم یہ فیسلٹی فری آف کاسٹ تمام اپنے کسٹمرس کو دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پروجیکٹس اللہ کے فضل سے بہت سکسیزفل ہے. پروجیکٹ آتا ہے، اناؤنس کرتے ہیں اور لوگ ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اچھا جو لوگ ظاہر ہے کہ فلاحی کام بھی کرتے ہیں تو ان کا پھر بعد میں موٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بلکہ فلاحی کام اتنے نہیں کرتے جتنے وہ سیاست میں ان ہوتے ہیں. اچھا میں نے آپ کی پکچر جو ہے وہ ظاہر ہے جو آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ بھی سولو پکچر اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی دیکھی، تو اس سے تو ہمیں یہی لگا کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. لیکن آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ایز اے یعنی جو عملی سیاست میں جیسے کہنا چاہیے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو کیا یہ صرف تصویر کی حد تک ہے آپ کی سیاست، یا عملی سیاست میں بھی آنے کا باقاعدہ کوئی پروگرام ہے؟ نہیں دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ تصویر ضرور موجود ہے. تصویر تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، اور تصویریں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے بھی بہت ساتھی کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. کامران وہ خان کے تصویریں ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جس طرح ہم نے مجھ سے لگا کہ شاید آپ جو ہے وہ نہیں اس ابھی پارٹی کا تک تو حصہ ہیں. ابھی تک تو سپورٹ ضرور ہم تمام ان لوگوں کو کرتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا سپورٹ ہے. بلکہ ابھی کچھ لاسٹ ویک کی بات ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمیں بڑی عزت دی روٹری کو. انہوں نے بلایا، ہمارے انٹرنیشنل جو نمائندے آئے ہوئے تھے، روٹری کے فاؤنڈیشن کے چیئر آئے تھے، ان سے ملاقات کی. اس میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں، حضرت پیچو صاحبہ بھی. انہوں نے بہت رسپیکٹفلی ہم سے ملاقات کی. اس کے بعد انہوں نے اجرک کا اور سندھی ٹوپی کا جو کلچرل تحفہ ہوتا ہے وہ بھی پیش کیا. اور سی ایم صاحب نے بھی ہمیں یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ضرورت ہے تو سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ کے تک تو ابھی تک ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب لیکن عملی سیاست میں آنے کا عملی ہے آپ کا سیاست پروگرام؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا ارادہ جب نہیں. آپ کے اتنے مطلب ہے جو لیڈرشپ ہے خاص طور پہ
یعنی پیپلز پارٹی کی خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے، زرداری صاحب ہیں اور چیئرمین بھٹو بلاول، تو آپ تو جب چاہے سینیٹر بن سکتے ہیں، ایڈوائزر پرائم منسٹر، ایڈوائزر، مطلب آپ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے جب آپ کے اتنے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ابھی تک اتنا وہ نہیں کیا؟ نہیں، میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی اور ہمارے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ بھی لوگوں نے ان کے بارے میں ضرور باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسا ویسا، لیکن میں نے تو جب بھی ان سے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کبھی ایسا کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ان تک گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا گورنر صاحب ہو گئے، سی ایم صاحب ہو گئے، یا چیئرمین صاحب کے پاس بھی، تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کیا ہے اور سپورٹ دیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف ان کے پاس جانے کا روٹری کی پروموشن ہے اور روٹری کو فروغ دینا ہے اور لوگوں کی انسانی مطلب عملی خدمت سیاست میں آنے کا آپ کا کوئی ایسا کوئی ابھی کوئی تک کوئی کوئی ارادہ ارادہ نہیں کوئی ہے؟ ارادہ نہیں مستقبل میں اگر ہو تو وہ ابھی آپ نہیں کہہ سکتے وہ تو دیکھیں ہیں؟ مستقبل تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں اچھا، پتا، لیکن ابھی آپ انسان کا کو کوئی، انسان کو تو اپنا پل کے بارے کل کا نہیں پتا، تو اچھا مستقبل کی کیا یہ بات تو کرنی ہے۔ عملی سیاست کی بات ہو گئی، لیکن جو ایک آپ کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے ایز اے بلڈر جو ہے وہ آباد ہے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے آپ کا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے، میمن کمیونٹی کے بہت سارے ادارے ہیں، آل پاکستان میمن فیڈریشن بھی ہے، تو وہاں بھی مقصد ہے آپ کا، پھر چونکہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین آپ کا شمار ہوتا ہے، ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کی بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے، ابھی چیمبر کے الیکشن بھی ہوئے، لیکن آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوگا، لیکن آپ کی کوئی ایسی چیمبر کی جو سیاست ہے اس میں بھی کہیں آپ نظر نہیں آتے۔ آباد کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں بھی آپ ابھی تک عملی طور پہ نظر نہیں آتے، اور جو آپ کا جو، اچھا پھر جو فیڈریشن ہے جو چیمبر سے اوپر جو ایوان صنعت و تجارت جو ہے، تو اس ایپیکس میں بھی، باڈی ہے۔ ہاں، تو اس کے بات یہ بھی، ہے، دیکھیں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں صابر بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے آباد میں سرو کیا تھا وائس چیئرمین، آباد کو میں نے بہت سال دیے اپنے الحمدللہ، اور میں نے کئی کمیٹیز کے اندر وہاں ایز اے چیئرمین رہا، اور آباد کے اندر میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کئی دفعہ ممبر رہا، اور آج بھی آباد کے جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ ہمیشہ مجھے ایز اے اسپیشل انوائٹی ضرور بلاتے ہیں، اور معاملات رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیڈریشن کے اندر بھی میں نے یوٹیلیٹیز کی، وابڈا کی، گیس کی، اور ساتھ میں واٹر کی کمیٹیز کو چیئر کیا میں نے آل اوور پاکستان کئی دفعہ۔ ابھی بھی میں ایک دو کمیٹیز کے اندر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی گروپ کی طرف سے جاتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں تو اب چیزیں اتنی پرسنلائز ہو گئی ہے اور لوگ اتنا پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بزنس کمیونٹی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں آباد یا چیمبر یا فیڈریشن یا کسی بھی باڈی کے اندر آپ جا کے، آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کمیونٹی کی خدمت کرنا، نہ کہ اس کے کہ آپ جا کے اپنے دشمن پیدا کر لیں، نہ کہ اس کے کہ آپ جا کے لوگوں کو ناراض کریں۔ اس میں یقیناً جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے کبھی بھی یہ تھینک لیس جاب ہوتا ہے، کبھی بھی تمام لوگ خوش نہیں ہوتے۔ تو میں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے، تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے سائڈ میں رکھے، کہ اپنے دوستوں کو خراب کرے، ان کو دشمن بنائے، یا ان کی ناراضگیاں لیں یا کمپٹیشن پہ آئے، اس سے بہتر ہے دور لے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، کیونکہ آپ اپنے کاروبار سے بھی جاتے ہیں اور آپ اس چیز پہ محنت بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنے کاروبار سے بھی باہر ہو رہے ہیں۔ تو روٹری مجھے ایک ایسا ادارہ مل گیا کہ میں آپ کو روٹری کے بارے میں بتاؤں کہ روٹری کا قانون ہے کہ 7 ایئرس سے پہلے آپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ گورنر نہیں بن سکتے، تو 7 سال آپ کو روٹری ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے میں شاید پہلا ڈسٹرکٹ گورنر ہوں گا پورے ایشیا کا کہ جو اتنی جلدی اور اتنی کم عمر میں یہ کہہ لیں روٹری کے اندر ایز اے ممبر اتنی کم عمر میں آ کے ڈسٹرکٹ گورنر بنا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور میں یہاں بہت انجوائے کرتا ہوں، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مختلف واک آف لائف کے لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھے ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس کمیونٹی سے لوگ، آپ کے آرم فورسز کے ریٹائرڈ لوگ، وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کوئی نیوی کا ایڈمرل ہے، تو کوئی آرمی کا کرنل ہے، تو مطلب وہ بھی جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ بھی روٹری میں آ گئے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب آپ کا نیٹ ورک میرے پاس خیرپور کے اندر، نواب شاہ میں، میرپور خاص میں، سمارو میں، ڈگری میں، سندھ کے مختلف شہروں میں، اسی طرح تربت میں، کوئٹہ میں ہماری کنیکٹیوٹی ہے، اور مجھے اس چیز میں مزہ بھی آتا ہے، اور مجھے اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، اور میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کسی کو کسی سے جیلسی نہیں ہے، حسد نہیں ہے کہ جی یہ کیوں آگے بڑھ گئے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے، تو وہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اور سب یہاں پر اس سوچ سے آتے ہیں کہ جی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، کہ میں روٹری میں آنے کے بعد میں جو لوگ ہم مجھے بلا کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ روٹری کا ڈسٹرکٹ گورنر ہے، تو
جس طریقے سے وہ عزت دیتے ہیں مختلف بڑے بڑے ادارے اس ملک کے، وہ ادارے جو انسانیتی خدمت کر رہے ہیں، یا بڑے بڑے ہاسپٹلز میں نام اس آپ کے پلیٹ فارم میں نہیں لینا چاہتا، لیکن بڑے بڑے ہاسپٹلز کراچی کے، ان کے پریزیڈنٹس، بینکس کے پریزیڈنٹ، یا آپ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے کارپوریٹ اداروں کی میں بات کرتا ہوں، ان کے بھی ہیڈ جو ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا بزنس کیا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے ڈسٹرکٹ گورنر روٹری کا، تو سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار، یہ سرونگ ہیومینٹی، یہ لوگوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پھر رسپیکٹ کا لیول چینج ہو جاتا ہے، جو میرے خیال سے مجھے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر کا یا آباد کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا ہیڈ بننے کے باوجود یقیناً اس میں بہت عزت ہے، اس میں بہت پذیرائی ہے، اس میں بہت کنیکٹیوٹی ہے، لیکن میں یہ اس میں زیادہ خوش اور ہیپی فیل کرتا اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے ڈسٹرکٹ گورنر کا جب منصب سنبھالا، تو جیسے پاکستان کا کوئی منصب سنبھالتا ہے، کوئی بھی بڑا مطلب ہے جو آئینی عہدے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ بانی پاکستان ہوں۔ جی مزار قائد پہ جا کے حاضری دیتے، تو آپ نے بھی بڑے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک حاضری دی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بات تھی، تو اس کا بھی میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارے کے طور پہ آپ نے جب ایک اتنا بڑا عہدہ حاصل کیا، تو جا کے باقاعدہ بانی پاکستان کے جو ہے مزار پہ جا کے حاضری جی، دی۔ یہ ہمارا روٹری کا ایک وتیرہ رہا کہ جو ڈسٹرکٹ گورنر بنتا ہے وہ جاتے ہیں مزار قائد پر، ادھر حاضری دیتے ہیں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جب میں اس دفعہ گیا ہوں تو میرے ساتھ کچھ 400-500 لوگ ساتھ تھے روٹیرینس، جنہوں نے ساتھ صبح 8 بجے سے وہاں میرا انتظار کر رہے تھے، اور ہم نے وہاں صبح ارلی مارننگ ہوتا ہے وہ، تو جب ہم وہاں گئے تو بہت سے لوگ ساتھ تھے، اور پاکستان نیوی نے اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک اس چیز کی اجازت بھی ملتی ہے، اور انہوں نے ہمیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرح پروٹوکال دیتے ہیں، باقاعدہ بینڈ باجا، جس طرح سے جی ہاں نیوی جی، کے بہت آفیسر بہت سارا، بالکل وہ تو صاحب۔ پراپر انہوں نے ہمیں دیا، اور یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح سے دیتے ہیں، اور یہ سب اس کی وجہ سے بھی ایک یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ایک پھر میں وہ سوال کر لوں کہ اگر آپ سیاست میں آئیں گے تو کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ کوئی آپ کا پسندیدہ لیڈر اگر آپ سے ہم پوچھیں سیاست میں، جو اس نہیں، وقت ہیں، ظاہر ہے دیکھیں یہ جو ہے نا اس بارے میں اس کو ابھی دوستوں سے لڑائی ہو جائے گی، نہیں، لڑائی کی کیونکہ بات نہیں، تعلقات آپ کے سب سے۔ لڑائی کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ میں نے ابھی کچھ سوچا ہی نہیں اس بارے میں، اچھا، اس بارے جس میں دن سوچوں گا اس دن ضرور عملی بتاؤں گا، سیاست میں آنے کے بارے ابھی میں تک آپ کچھ نے۔ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی اچھی چیز ہوئی، اور اگر مجھے ایسا لگا کہ یار میں اس جگہ پہ آنے کے بعد اگر یہ مجھے کوئی ایسی آفر آتی ہے کہ یار آپ ہمارے ساتھ آئیں اور کام کریں، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہوئی جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں کی، اپنے ملک کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، بس تو میں کوشش کروں گا کہ جاؤں، ادروائز میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ابھی تک چونکہ جب آپ کے سب سے ماشاءاللہ اچھے آپ کیا مناظر ہیں، چاہ رہے ہیں میں سیاست میں آ نہیں جاؤں؟ بڑی ظاہر اچھی بات ہے سیاست میں آ کے، اور زیادہ بہتر انداز میں آپ کا ڈائریکٹ عوام سے ایک رابطہ ہوگا۔ جی، اچھا، ابھی تک جس سے آپ کے تعلقات تو سب سے ہیں، لیکن کسی نے آپ کو ابھی تک کوئی ایز اے مطلب سینیٹر کی کوئی آفر، یا ایم این اے کی، یا ایڈوائزر کی کوئی پیشکش کسی جماعت کی طرف سے ہوئی آپ کو؟ جی، مجھے 2-3 جماعتوں کی طرف سے لاسٹ الیکشن میں بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ ہمارے پارٹی سے الیکشن لڑیں، اور باقاعدہ مجھے بلا کے بھی کہا گیا تھا، اور ویسے بھی کہا گیا، لیکن میں نے ابھی تک تو معذرت کی، ایک جماعت سے نہیں ہوئی، 2-3 جماعتوں سے ہوئی۔ اچھا، چلیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو الحمدللہ، کئی اور نہیں کئی جماعتوں سے۔ اور وہ جو 2-3 جماعتوں نے کہا، وہ سب لیڈنگ جماعتیں ہیں جنہوں نے جس وقت گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اچھا، اور کوئی اپوزیشن میں بھی ہے اس وقت۔ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون تین بڑی چار جمع جو بھی ہیں۔ تو بہرحال رضوان عالیہ صاحب، آپ نے بڑا ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ اور آپ کا۔ خاص طور پر روٹری انٹرنیشنل کے حوالے سے جو لوگوں کو یقیناً ابھی اتنی تفصیل سے تو نام ضرور لوگوں نے وہ سنا ہوا، لیکن اتنی تفصیل سے جو آپ نے ہمارے ناظرین کو جو میرے خیال آگاہی سے دی ہے۔ میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ روٹری کو ضرور پڑھیں، سمجھیں، اور روٹری کے ویب سائٹ پہ جا کے روٹری کام دیکھیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ ہم نے ابھی سندھ کے اندر سیلانی ویلفیئر کے ساتھ ابھی ہم نے پارٹنرشپ کی ہے روٹری نے، اور ابھی ہم نے سیلانی کے ساتھ مل کے مختلف سندھ کے علاقوں میں تقریباً 21 روز کا 25,000 گلاس پانی، کلین ڈرنکنگ واٹر کا، ابھی ہم نے 6 مہینے پہلے یہ پروجیکٹ کیا ہے، اور ابھی کمپلیشن پہ آ گیا ہے وہ پروجیکٹ سیلانی کے ساتھ، اور وہ ٹوٹل فنڈنگ روٹری نے کی ہے۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل اسکیم 33 کے اندر پورا اس کا جو ڈائلسس یونٹ ہے اس کے اندر میجر ڈونیشن روٹری کی ہے۔ ابھی ہم ایک $4 لاکھ کی اور اس کے اندر ایک انٹرنیشنل گرانٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کی تمام لیبارٹری کو اپ گریڈ کرے گا،
اسی طریقے سے کراچی روٹری کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آباد نامہ روٹری سینٹر، روٹری کمیونٹی سینٹر. اس کے اندر ہم لمبس جو ہیں، جو اعضاء ہوتے ہیں، کسی کا اگر کوئی فالج ہے یا معذوری ہو گئی کسی کے ہاتھ پیر کی، تو ان اعضاء کو بھی ہم جو ہے وہ وہاں پر پلاسٹک کے مصنوعی اعضاء جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بھی بلا رنگ و نسل یا بلا یہ سمجھ لیجئے کہ مذہب کے، کوئی بھی جائے وہاں پر واک ان کرے، اس کا سائز لے کے وہ لوگ اسی وقت 24 گھنٹے کے اندر بغیر کسی کہنے کے سورس کے بنا کے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ، 1 ملین سے زیادہ کتابیں ہمیں امریکہ سے آئی ہیں، جو کہ ہم نے جو ہے یہاں پر کوئی 200-250 ہم نے لائبریریز بنائی ہیں پورے سندھ میں، اور وہ بھی ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہے. ہیوسٹن کے ڈاکٹرز نے ہمیں پیس میکرز دیے ہیں جو ہارٹ میں لگتے ہیں، تو ہم نے طبہ ہارٹ ہاسپٹل کے ساتھ مل کے روٹری ہارٹ طبہ پیس میکر بینک بنایا ہوا ہے جو ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو دیتے ہیں. اس طرح کے بے تحاشا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ روڈ پہ ہمارے کوئی وہ نہیں لگے، بوتھ نہیں لگے ہوئے یا وہ نہیں ہے، تو لوگ ہمیں اتنا جانتے نہیں، لیکن الحمدللہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور کوشش کرتے اور کرتے رہیں گے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارے ایک دو اور بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس کے اندر ہم میل نیوٹریشن کے اوپر، مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر بہت کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر سے بہت گنجائش ہے کہ روٹری کے 7 ایریاز آف فوکس کے اندر مدر اینڈ چائلڈ، ٹوٹل لٹریسی، پولیو، یہ تمام ہمارے وہ پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے. کلین واٹر فار ایوری باڈی، کیونکہ دیکھیں بیماری شروع ہوتی ہے گندے پانی پینے سے، تو اس کی وہ بھی ہماری ایک پریفرنس ہے لوگوں کے لیے. تو ان چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں اور مجھے اس میں زیادہ سکون اور مزہ آتا ہے بنسبتاً اس کے کہ کسی اور جگہ پہ الحمدللہ. یعنی بہت بہت شکریہ آپ کا رضوان عالیہ صاحب. کم از کم ایک تو یہ ہے کہ روٹری اور آپ کے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہی ہوئی، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کام تو اتنا کرتے ہیں لیکن بڑا لو کی میں رہتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ اتنا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے کہ لوگ کام کم کرتے ہیں، شور زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کم از کم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اپنے کام کے حوالے سے شور نہیں مچاتے بلکہ صرف کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی بنیادی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ پورا ٹیم ورک ہے، میں اکیلا نہیں ہوں اس میں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں. روٹری کے میں نے کہا نا، پوری روٹری ہمارا ڈسٹرکٹ پورا اس میں مل کے کام کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کریڈٹ گورنر کے حصے میں آتا ہے کہ وہ لیڈر ہوتا ہے، لیکن ادروائز تو یہ تمام کلبس، تمام پریزیڈنٹس، ہماری پوری ایک ہائریکری ہے ہماری جو اس پر کام کر رہی ہوتی ہے. سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت آپ کا شکریہ رضوان عالیہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. کنگ ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.